کے لیے اس کو بہت مبارک اور نہایت برکت والا اور مقدس سمجھیں گے اور اللہ رب العزت کے نام کے نعرے بلند کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ذکر الہی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ احرام کے دوران تلبیہ بلند آواز سے کہتا ہے تو کیسا منظر ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، غور سے سننا، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ما من مسلم یلبی الا لبا معه من ان یمینہ و ان شمالہ کل شجر و حجر و مدر او کما قال حتی تنقطع الارض من ہاہنا و ہاہنا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اگر کوئی مسلمان تیار ہو جائے، نکلے اس سفر پر اور احرام باندھے اور تلبیہ کہے، فرمایا ادھر وہ تلبیہ شروع کرتا ہے، یعنی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرنے کا آغاز کرتا ہے، فرمایا اس کی دائیں جانب انتہا تک، بائیں جانب انتہا تک جتنی بھی زمین ہے اس پر جتنے بھی درخت ہیں یا پتھر ہیں یا ٹیلے ہیں، اس بندہ مومن کے ساتھ وہ بھی رطب اللسان ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، یہ اشجار و احجار بھی کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ چونکہ ہمیں نظر کچھ نہیں نہ آتا، ہم سن کچھ نہیں سکتے، ہماری قوت سماعت کمزور ہے اور ہماری دیکھنے کی صلاحیت بھی بہت کمزور ہے، لیکن امام الانبیاء جو اللہ کے حبیب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو چونکہ دیکھ رہے ہیں نا، آپ سن رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اس لیے ما من مسلم یلبی الا وقد لبى معه، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جب بھی جس وقت بھی کوئی بھی اہل ایمان میں سے تلبیہ کہتا ہے تو اشجار و احجار اس کے ساتھ اس تلبیہ میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا مطلب ہے علماء نے بیان کیا، بہت ہی ایمان افروز ہے، انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کی بھی ایمان کی تازگی کا ذریعہ بنے گا کہ یہ فرمانا جو حضور علیہ السلام کا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ حاجی بولتا ہے لبیک اللہم لبیک، یہ اللہ کا ذکر ہے اور ذکر پر ثواب ملتا ہے، تو اس کے ثواب جاری کرنے سے، آغاز کرنے سے اشجار و احجار جو ہیں ٹیلوں تک وہ اس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، تو وہ جو شجر و حجر ہیں، درخت اور پتھر، ان کو تو ثواب کی ضرورت نہیں ہے، وہ جتنا بھی ذکر کرتے ہیں، وہ جتنا بھی ذکر کرتے ہیں، اللہ کا نام بلند کرتے ہیں، اس پر جتنا بھی ثواب اور نیکیاں بنتی ہیں وہ اس حاجی کے کھاتے میں ڈالی جاتی ہے۔ علماء کرام نے بہت عظیم نکتہ کی اور ایمان افروز بات یہاں پر کیا کہ یہ بہت نیکیوں کو حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ۔ یہی وجہ تھی کہ جبریل امین نے آ کر یہ مشورہ دیا کہ اپنے امتیوں کو یہ حکم دے دو کہ یہ بلند آواز سے تلبیہ کریں تاکہ ان کی آواز چہاردانگ عالم میں پھیلے اور ان کی آواز جو ہے اس کے اندر ایسی برکت آ جائے کہ یہ بولیں تو ان کے ساتھ درخت اور پتھر بھی بولیں، ان کی بھی اپنی زبان ہے، اسے زبان حال کہتے ہیں، اور اللہ لا کل شیء قدیر ہے، جس کو جو چاہے عطا فرمائے۔ لیکن میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر حاجی بولے اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حتی تنقطع الارض من ہاؤنا وَتَنْقَطِعُ الْأَرْضُ مِنْ ہَاؤْنَا، دائیں جانب والی انتہا تک جتنی بھی زمین بنتی ہے، بائیں جانب والی انتہا تک جتنی بھی زمین بنتی ہے، اس پر موجود درخت اور پتھر جان جاتے ہیں کہ حاجی تلبیہ کہہ رہا ہے۔ اگر آپ میری طرف توجہ کریں تو اس پر جو ایک خوبصورت بات ہے، انتہائی نکتہ کی اور عظیم بات ہے اور ایمان افروز بات ہے، انشاءاللہ آپ کے دل سے سبحان اللہ کی آواز نکلے گی۔ دیکھو، دیتا اللہ ہے صلاحیت سننے کی بھی، دیکھنے کی بھی، جاننے کی بھی۔ ادھر حاجی تلبیہ کہتا ہے اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انتہا درجے پر جتنے بھی وہ میل بنتے ہیں، ان میلوں پر جتنی بھی زمین بنتی ہے، اس پر جتنے بھی پتھر اور درخت ہیں، وہ جان جاتے ہیں کہ حاجی تلبیہ کہہ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، ہمیں بھی اس کے ساتھ تلبیہ پڑھنا چاہیے۔ اگر درختوں کو دور سے پتہ چل سکتا ہے تو اگر امتی پڑھیں تو حضور کو پتہ چل سکتا ہے۔
یعنی احادیث کو اگر پڑھنا ہے تو سمجھنا ہے تو اس کے اشارات الناس دلالات الناس کو بھی دیکھنا پڑے گا. آخر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں حکمتیں ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ بتانا چاہتے ہیں، اپنی امت کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، ارشاد کرنا چاہتے ہیں، اور تعلیم یہی ہے استدلال بے عبارت النص، استدلال بے اشارت النص، استدلال بے اقتضاء النص، استدلال بے دلالت النص. یہ علم ہے اور یہ علم کے موتی علماء بکھیرتے ہیں. انہوں نے انتہائی نقطہ کی خوبصورت بات کی ہے کہ اگر درخت اور پہاڑ اور دریا کے اوپر موجود پتھروں کے ٹکڑے وہ دور تک اگر حاجیوں کے تلبیے کو سن کر اس کا جواب دے سکتے ہیں تو امام الانبیاء بھی قبر میں ہو کر امتیوں کا درود بھی سن سکتے ہیں، سلام بھی سن سکتے ہیں، جواب بھی دے سکتے ہیں. ارحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تلبیہ والا ذکر انتہائی مقدس ترین ذکر. دعا کرو اللہ کرے گے وہاں جانے والے جو افراد ہیں ان کو اخلاص کے ساتھ کہنا نصیب ہو، اور اللہ کرے کہ ہمارے اوپر بھی وہ وقت آئے کہ ہم بھی اس سفر مقدس کے لیے رخت سفر باندھیں اور ہماری زبان پر بھی یہ خوبصورت جملے جاری ہو جائیں. اللہ کرے یہ ہو جائے. بہرحال دوستان محترم، عزیز بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے حتی تنقطع الارض من ہاہنا ومن ہاہنا، دائیں اور بائیں جانب کی جتنی بھی زمین اس پر ٹیلے ہیں، پتھر ہیں، درخت ہیں، وہ سارے کے سارے تلبیہ میں مشغول ہو جاتے ہیں. اگر ہمیں سنائی دے تو یہ منظر کیسا ہو؟ اللہ اکبر. یعنی غور کرو نا ذرا، اگر یہ چیز ہمیں سنائی دے تو پھر کیسا ایمان افروز منظر ہو. ہر طرف سے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں آ رہی ہیں. یہ ذکر الہی ہے اور ذکر کی برکات ہوتی ہیں، اور ہم تو بحمدہ تعالی اللہ کے نام کے ذکر کی جو برکات ہیں ان کے ماننے والے. آج کل کچھ نکلے ایسے جو اللہ کے ذکر کی برکت کے بھی انکاری ہو. تو بچو ایسے شیطانوں سے. اللہ کے ماننے والوں خدا کا ذکر کرو زیادہ سے زیادہ، اور یہ دعا کرو کہ اللہ رب العزت ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہوئے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں میں جو جذبات ابھر رہے ہوں وہ اس کے ذکر کرنے کے، اس کی یاد پر مشتمل ہوں. ہماری زبان پر جو کلمات جاری ہوں وہ اللہ رب العزت کے ذکر کے ساتھ خوبصورت ترین الفاظ اور کلمات کی صورت میں مزین ہو کر نکل رہے ہیں. ایسا مانگو اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. ان کو کھڑے دیکھو میرا ہی ذکر کر رہے ہوں گے، بیٹھے ہوئے انہیں دیکھو تو میرا ہی ذکر کر رہے ہوں گے، لیٹے دیکھو تو تب بھی میرے بندے میرا ہی ذکر کر رہے ہیں. کوئی لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے، کوئی محمد رسول اللہ کے کلمے پڑھ رہا. تو یہ کہنا بھی اللہ کا ذکر ہی ہے نا کہ محمد اللہ کے رسول ہے. اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اللہ کے ذکر کو حاصل کر لیا اور اس کا یہ مقدر کا ستارہ چمکا اور اس نے لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائیں، فرمایا میرا کوئی امتی 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دے، خدا قیامت کے روز اسے ایسے اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کی رات کی طرح چمکتا ہوا ہوگا. تو آخر یہ فرامین حضور علیہ السلام کے ارشادات جو ذکر کی فضیلت پر دال ہے. اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی انا معه اذا ذکرنی. میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں اعتقاد رکھتا ہے. اور اگلے جملے میں حدیث قدسی ہے صحیح بخاری شریف کے اندر موجود، اللہ فرماتا ہے انا معه اذا ذکرنی، جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا. اب مجھے بتاؤ ایک بندہ اللہ کی رحمت میں کھو گیا، اس کی رحمت کے بادلوں کے سائے میں آ گیا، سایہ رحمت میں آ گیا ہے، اور وہ ملا اسے کیسے ہے؟ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، خدا کا نام بلند کرتے ہوئے.
تو اہل ایمان اور اہل اسلام کو اللہ کے نام کی برکات تو اس طرح دکھائی گئی ہے، اور یہ علمی کتابی باتیں ہیں، بخاری مسلم کی حدیثیں میں پڑھ رہا ہوں، متفقون علیہ حدیثیں پڑھ رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا بھی ہے، ذکر کو پسند بھی کیا ہے، ذکر کرنے کی فضیلت کا بھی بیان کیا ہے، اور جو ذکر کرتے ہیں انہیں نیکیاں کتنی ملتی ہیں اس کا بھی بیان کر دیا۔ اور آج کوئی 15ویں صدی میں نکلے اور کہہ دے کہ یہ تو جملے ہی مومل ہوتے ہیں، اللہ 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 کوئی کرتا ہے، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا، وہ بھاڑ میں جائے تیرا مطلب اور تیری سوچ اور فہم و فراست اور تیری یہ نالائق تعلیم جو ہے، شیطانی توحید جو ہے، بھاڑ میں جائے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے؟ ہمیں تو صرف اتنا پتا ہے کہ کلمہ اللہ هو علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ، اللہ کا جو علم ذات ہے وہ کیا بتاتا ہے؟ لوگوں، جو اللہ کہتا ہے وہ صرف اللہ نہیں کہہ رہا، وہ اس کی ذات کا بھی ذکر کر رہا ہے، اس کے 99 صفاتی ناموں کا بھی ذکر کر رہا ہے۔ پاگل ہو کر مرنا ان کے نصیب میں لکھا ہے، یہ جان لو اچھی طرح، کیونکہ حضور علیہ السلام تو فرماتے ہیں اللہ کا ذکر اتنا کر، اتنا کر، اتنا ذکر کر، اس طرح کر، دیوانہ وار کر، لوگ تجھے کہیں یہ تو دیوانہ ہے، یہ دیوانہ ہے، باولا ہو گیا، دیوانہ ہے، ایسا ذکر کر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں، فرمایا اللہ کا ذکر اتنا کر کہ لوگ سن سن کر اس بلند بام تیرے دعوے کو سن کر کہ لا الہ الا اللہ کی تو رٹے لگا رہا ہے، اس کو سن کر تو لوگ تجھے دیوانہ کہیں، اتنا زیادہ کر اور اس کیفیت پر مشتمل ذکر کر۔ آقا تو فرماتے ہیں ہر وقت ہو، ہر گھڑی ہو اور ہر کیفیت حالت پر ہو، اور اس طرح لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ تو یہ دیوانے لوگ جو ہیں یہ اللہ کی ذات اور صفات کے نعرے لگانے والے۔ اچھا ایمانداری سے مجھے بتانا کہ یہ کا سودا ہے یا نفع کا، کہ ایک آدمی کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہوں یہ اللہ کی ذات کا دیوانہ ہے، جو سمجھو تم تو کہو سبحان اللہ۔ یعنی یہ بات، اس کا وزن ذرا چیک کرو نا، یعنی ایک آدمی ایسا ہو گیا ہے جسے لوگ کہہ رہے ہیں یہ اللہ رب العزت کی محبت میں گویا دیوانہ ہو گیا ہے، تو بتاؤ اس کے لیے گھاٹے کا سودا ہے؟ یہ تو نفع کی بات ہے۔ بڑے افسوس سے میں عرض کر رہا ہوں، انتہائی افسوس سے، کہ آج تک تو وہ نالائق تھے جو کہتے تھے اللہ والوں کے پاس نہ جاؤ، اب اللہ کے ذکر سے بھی منع کرنے کے لیے تگودو کی جا رہی، اور مسلمانوں کے ملک میں، اسلامی ملک، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایسے ایسے لوٹے لفنگے اور اس طرح کے بدماش چھوڑ دیے گئے ہیں، کوئی انہیں لگام دینے والا ہی نہیں ہے۔ اور پھر اگر کوئی اللہ کی ذات سے شدید محبت کرنے والا پہنچ جائے کہ تیرے جیسے بے ایمان کو تو سبائے ہستی سے مٹا دینا چاہیے، اسے کہا جاتا ہے یہ دہشت گرد ہے۔ تو نالائقو، بے ایمانوں، دہشت گردی تو تم خود پھیلا رہے ہو۔ اگر ایسے کمینوں کو لگام دی جائے جو اللہ رب العزت کے ذکر سے بھی چڑھتے ہیں، اگر ان کو روکا جائے، ان کا ناطقہ بند کیا جائے، تو اہل اسلام کو کیا بنی ہے کہ وہ اس طرح کے اقدام اٹھائیں؟ یہ خود راہ نکالے جاتے ہیں، لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے اور اہل محبت کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ ایسے اقدام اٹھائیں۔ اور اس پر جتنا بھی اگر کوئی کام ہوگا تو اس کا سارا جو وبال اور ذمہ داری ہے وہ ان لوگوں پر آتی ہے جو معاملات کو کنٹرول کرتے ہیں، لیکن بات وہ جان بوجھ کر اس کو کنٹرول نہیں کر رہے۔ ہر حال بات دور نکل رہی، میں یہ عرض کر رہا تھا جو بندہ 2 چادریں پہن کر احرام کی حالت میں آ جاتا ہے، اللہ کا ذکر شروع کرتا ہے تو شروع وہ اکیلا ہی کرتا ہے، لیکن اب بالفرض اب تو لاکھوں لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، اللہ جنہیں توفیق دیتا ہے، لیکن بالفرض وہ اکیلا بھی ہوگا تو اللہ رب العزت گویا یہ فرما رہا ہے میرے بندے تو میرا ذکر کر کے تو دے، اپنی زبان پر میرا ذکر جاری تو کر کے دیکھ، تو اکیلا بھی ہو گیا تو درخت اور پہاڑ تیرے ساتھ بولنے والے بنا دوں گا، تو ادھر لبیک اللہم لبیک کہے گا، پتھر اور درخت بھی بول کر یہی کلمہ دہراتے ہیں۔ احرام باندھنے کے بعد
اس سفر میں نکلا جاتا ہے. اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے وفد 3 ہیں. اللہ کے وفد 3 ہیں، یعنی اللہ کی جماعتیں جو اللہ کی خاطر ہیں، اللہ کی مرضی پوری کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا ڈھونڈ رہے ہیں. فرمایا وہ وفد 3 ہیں، الغازی والحاج والمعتمر. پہلا وفد اس جماعت کا ہے جو اللہ کے راہ میں جہاد کر رہے ہیں. اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے یہ بات قرآن و سنت کی جو میں پیش کر رہا ہوں، اس کو آج پیچھے چھوڑا جا رہا ہے، اس کو بلایا جا رہا ہے، اس کو کمر کے پیچھے پھینکا جا رہا ہے. جہاد فی سبیل اللہ کون سا جہاد ہوتا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو، اسے کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ. اور وہ جو غازی ہیں وہ اللہ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اللہ کا وفد ہے. دوسرا کون سا اللہ کا وفد ہے؟ فرمایا والحاج، حاجی جب نکلتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے راہ پر ہوتے ہیں تو وہ بھی اللہ کا وفد ہے. والمعتمر، عمرہ کے لیے کوئی جاتا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی اللہ کا وفد ہے. تو وفد اللہ کے 3 ہیں. اور جو اللہ کا وفد ہے اس کی شان حضور علیہ السلام نے یہ بیان کی ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اجابہم اذا دعوا، جب وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. وَغَفَرَ لَهُمْ اِذَا اسْتَغْفَرُوهُ، فرمایا اللہ کا جو وفد ہوتا ہے جب اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. استغفار چاہتے ہیں تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ اللہ کے وفد کی شان ہے. بہرحال اللہ کے راہ پر نکلنا کس طرح حاصل ہوتا ہے اس حدیث سے واضح ہو چکا ہے. وقت چکا ہو گیا، اس لیے بقیہ حصہ اسی موضوع کا انشاءاللہ میں اگلے جمعے بیان کروں گا. سارے مل کر یہ دعا کر لو کہ اللہ